ویلکم بیک سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان. ہمیں جوائن کر چکے ہیں فہد ملک جو کہ ہیں میڈیا ایکسپرٹ, اور آپ لوگوں کو جس طرح شروع میں ہی ہم لوگوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ جو بھی آپ کے کویشچنز ہیں آپ لوگ ہم سے کریں. ہم فہد ملک سے فری میں آپ کو جو ہے نا تھوڑا سے مشورے دے دیں گے, ورنہ تو ان کو ملنا بہت مشکل ہے. آئیے آپ کو ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. اچھا, یہ جو آپ ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ہیں, جی سر, آج مجھے پتہ لگا فاطمہ سے کہ آپ میڈیا ایکسپرٹ بھی ہیں. یہ رخ آپ کی زندگی کا وہی نا ڈیجیٹل میڈیا بیسیکلی ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں وہی نا, یعنی کہ یہ آج مجھے ایک اور چیز پتہ چلی کہ ڈیجیٹل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا ایک ہی چیز ہے. اس پہ بھی ذرا روشنی سر. اب وہ کنونشنل میڈیا آپ کا کے دور والی چیزیں اب مرج ہو رہی ہیں ذرا ڈیجیٹل کے ساتھ, تو وہ ایگزسٹنگ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کنونشنل وہ سارے ضم ہو کے ایک ٹرمینالوجی بن رہے ہیں جس کو فاطمہ میرے سے ڈیفینڈ نہیں ہو رہا, لیکن ڈیفینڈ نہیں ہو رہا میرے سے, لیکن کوشش میں نے کی. روز ان سے میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں. مطلب مجھے آج کچھ پچھلے دن پہلے پتہ لگا کہ آپ جب گنتی گریں کتنی ہوتی ہے, 1 سے لے کے 15 تک گنتی گریں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نہیں ایک سیکنڈ دوبارہ آرام سے اونچی آواز میں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12. اچھا, فاطمہ نے مجھے بتایا جی 11 نہیں ہوتا 11 ہوتا ہے. میں سیکھتا ہوں روز ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا. کیا سین ہے آج سوال کریں پھر. اب جو بھی ہے, میں رات کو 3 بجے میں نے سونے کی کوشش کی, لیکن پھر مجھے نیند نہیں آئی, تو پھر میں جاگتا ہی رہا. میں نے کہا کہ شو نہ مس ہو جائے آپ لوگوں کا. اچھا جناب, تو جناب فہد بھائی آ گئے ہیں, اور ماشاءاللہ فہد جو ہے وہ پاکستان کے ینگ لیڈنگ ڈیجیٹل میڈیا کانٹینٹ کریشن کے بھی ایکسپرٹ ہیں. مارکیٹنگ کے اپنی پلیسمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے, آپ نے ڈیجیٹل دنیا کے اندر چاہے انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو, اسنیپ چیٹ ہو, ایکس ہو, اور کیا رہ گیا جی, ٹک ٹاک ہو, اور ایک آدھ اور رہ گیا کوئی, انسٹاگرام فیس بک یہی ہیں سب. یہی ہے. اس پہ آپ اسنیپ چیٹ, اس پہ آپ اپنی پریزنس کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں اور ایتھیکل آنیسٹ پریزنس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. فہد آپ کے لیے بہت سارے سوال آئے ہیں اور ابھی بھی آ رہے ہیں, اور ڈھوک چراغ دین سے یاسر نے کہا ہے کہ جی شاپیفائی اور ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے, اس بزنس کو کیسے شروع کیا جا سکتا ہے. ڈراپ شپنگ ویری گڈ کویشچن, کیونکہ آج کل ہر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے. ڈراپ شپنگ ای کامرس کی آپ اس کو ایک فارم سمجھ لیں جس میں آپ پروڈکٹس سیل کرتے ہیں, لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ نہ آپ کے پاس پروڈکٹ ہوتی ہے نہ آپ کے پاس کسٹمر ہوتے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنا صرف ایک ای اسٹور, آپ نے کافی 2 نمبر قسم کا کام نہیں نہیں یہ لیگل ہے. نہیں ذرا کھول کے بتاؤ. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, میں بتا رہا ہوں. آپ نے ایک اپنا سٹور بنانا ہے جو شاپیفائی پہ بھی بنتا ہے اور امیزون پہ بھی بنتا ہے, جس میں آپ نے اپنی نیش ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ فار انسٹنس ان کے میک اپ کا کوئی سامان, کوئی کچن کی پروڈکٹ, کوئی آپ کے موبائل کی ایکسیسری, کوئی بھی آپ نے نیش ڈیسائیڈ کرنی ہے جس کی مارکیٹ پہ ویلیو زیادہ ہے یا جو لوگ آن لائن زیادہ خرید رہے ہیں. اس کے پھر مختلف طریقے ہیں, گوگل ٹرینڈس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, امیزون پہ لاسٹ 1 مہینے کی سرچز نکالنی پڑتی ہیں. آپ وہ پروڈکٹ لسٹ کرتے ہیں اور اس کا ایک وینڈر ڈھونڈتے ہیں جو آن لائن آپ کو مل جاتا ہے, جو چائنا میں آگے پیچھے کسی بھی ملک میں آپ کو مل جاتا ہے. آپ اس وینڈر کو لاک کرتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ آپ بناتے ہیں اپنا سٹور. اس سٹور پہ آپ اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کرتے ہیں. اب جب آپ کے پاس آرڈر پلیس ہوتا ہے تو وہ آرڈر جاتا ہے ڈائریکٹلی آپ کے وینڈر کے پاس. وہ وینڈر اس کو ڈسپیچ کر دیتا ہے دنیا میں جہاں بھی اس کو چاہیے, جہاں بھی اس نے بھیجنا ہوتا ہے. اپنا سٹور بنانے کی ضرورت نہیں, اپنا آپ کا آن لائن سٹور ہے, باقی آپ کو کہیں لیفٹ رائٹ پہ بنانے کی ضرورت نہیں. نہ آپ کو کوئی گو ڈاؤن چاہیے جس میں آپ سامان رکھیں, نہ آپ کو انوینٹری چاہیے, نہ آپ کو کچھ چاہیے. سو آپ نے اپنے وینڈر کو, آپ ایک مڈل مین ہے جی, آپ صرف پروڈکٹس کو, ایک کوئی اور بندہ ہے جس کے پاس انوینٹری ہے وہاں سے اٹھا کے وہی بھیج رہا ہے جس کو چاہیے. آپ صرف اس کا مطلب اگر وہاں سے آپ خرید رہے ہیں نا $3 کی اور آپ آگے اس کو بیچ رہے ہیں $15 کی, تو باقی سارا آپ کا یعنی تو کون میں خام خواہ, یہ وہ والا بالکل. اور یہ مطلب تھوڑا سا اس میں ایفرٹ زیادہ ہے, سال ایک لگتا ہے لوگوں کو اسٹیبلش ہونے میں, لیکن دس از ون تھنگ دیٹ کین میک ہیوج منی. بہت سارے لوگ اس سے پیسے کما رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں شاپیفائی, اس کو کہتے ہیں ڈراپ شپنگ. شاپیفائی وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ سٹور بن سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور شاپیفائی کے علاوہ بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جن پہ آپ اپنا سٹور بنا سکتے ہیں. پاکستان میں بچے بچیاں اس پہ پیسہ کما رہے ہیں, انے واہ کما رہے ہیں. ریئلی؟ جی جی. چلو ہم بھی چلیں سٹور بنا. چلو شاپیفائی چلو. جی بالکل کما رہے ہیں. گوگل پہ جا کے کنٹرول روم کہہ رہا ہے فاطمہ بالکل ہم آپ چلیں, ہم آپ کے پیچھے ساتھ. نہیں میں آپ نہیں وہ آپ نے کہا چلو وہ کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ لیکن ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کے بغیر کہیں جاؤں, میں تو آپ کی چمچی آپ کے پیچھے میں جہاں آپ جائیں گے آپ کے پیچھے پیچھے جاؤں گی بس. چمچ بھی اگر ڈراپ پہ اس پہ چمچ بھی بک جاتی ہے. کنٹرول روم کہہ رہا ہے چمچی نہیں کڑچی ہے. اچھا جی
چلیں اگلا سوال آپ کے جی پاس ہے تحریم نے ہمیں خانپور سے میسج کیا اور وہ کہہ رہی ہیں کہ SRA ایپ کیا ہے, کیسی ہے, میں اس ایپ پر کیسے انویسٹ کروں اور کروں یا نہ کروں. اسکیم ہے جی, یہ بھی اسکیم ہے. اسکیم ہے. SRA بھی اسکیم ہے. SRA گوگل پہ, اور یہ اس لیے ویری ان لائکلی اسکیم ہے کہ گوگل پہ لسٹڈ ہے اور یہ تھوڑے عرصے بعد بند ہو جائے گی. اس قسم کی ایپس ان کے سمجھ وہ یہ کرتی ہیں کہ آپ اس میں $100 ڈالیں, آپ کو مہینے بعد $120 واپس دیں گے, اور یہ بھی بنتی ریفرل بیس پہ ہے. مطلب میں ڈائریکٹ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتا, اگر آپ نے بنایا ہوا ہے تو آپ مجھے لنک دیں گی, میں نے بنایا پھر میں نے آپ کو لنک دیا. یہ وہ جو ہم ملٹی لیول مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں, یہ ایگزیکٹلی وہی ہے کہ مختلف لوگ اپنے ریفرل پہ اکاؤنٹ بناتے ہیں. اب جو پیسے آپ ڈالیں گے نا, آپ میری چین کے تھرو آئے ہیں ان تک, اس کا بھی کچھ کمیشن ان کو ملے گا, اور کرنا کچھ بھی نہیں ہے, صرف پیسے انویسٹ کرنے ہیں, اس کے بعد مہینے بعد وڈرا لے لینا ہے. اور بیچ میں وہ کبھی کبھی آپ کو کچھ ایڈز دکھا دیتے ہیں جو آپ نے ویو کرنے ہوتے ہیں, تو یہ مطلب ایک دن بھاگ جائیں گے یہ 110%. تو اس سے دور رہنا چاہیے. دور رہیں, اگر کوئی پیسے ڈالنے ہیں تو واپس نکال لیں. اوکے بالکل ٹھیک. جبی سے ریحان, PR پیکیجز کتنے فالوورز کے بعد ملتے ہیں انسٹاگرام پر, اور اس کے لیے فالوورز کی مخصوص تعداد ہونا کیا ضروری ہے؟ یہ تو وہ جو ان کا ہم نے پچھلی دفعہ نام رکھا تھا یہ بتا سکتی ہیں, کیونکہ خواتین کو زیادہ آتے ہیں. ان کو پھر میرا نام اس کے آخر میں جدون آتا تھا نام میں بھول گیا. او ہاں, وہ کیا تھا؟ پرنسس پتہ نہیں, پرنسس گیلیکسی اسٹار جدون. خواتین کو زیادہ ملتے ہیں PR پیکیجز. کوئی فالوورز کی قدر نہیں ہوتی, آپ کے پروفائل پہ جتنی انگیجمنٹ ہو اس لحاظ سے آپ کو برانڈز ریچ آؤٹ کرتے ہیں, اور آپ خود بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ برانڈس کو میسج کر کے کہہ دیں کہ بھائی میرے اتنے فالوور ہیں, مجھے تمہاری پروڈکٹ اچھی لگتی ہے, مجھے بھیج دو, میں پیسے نہیں دوں گا, میں شاؤٹ آؤٹ دے دوں گا, یا میں اس کو اپنے پروفائل پہ شیئر کر دوں گا. تو وہ فالوورز کا کوئی وہ نہیں ہے. 10,000 والوں کو بھی مل رہے ہیں, اور لاکھ والوں کو بھی نہیں مل رہے, 70,000 والوں کو بھی نہیں مل رہے, تو 40,000 والوں کو مل رہے. مجھے بھی نہیں مل رہے, میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں مجھے بھی نہیں مل رہے. اچھا, لاکھ پہ اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے, 40,000 پہ بھائی طرف یار. آف کورس مطلب ٹویٹر پہ, ایکس پہ آپ ماشاءاللہ ٹرینڈنگ ہوتے ہیں, اس پہ اگر تھوڑی آگے چل کے بات کریں گے, اس کا بھی ہم کو گر سیکھیں گے. میں تو خیر ٹویٹر پہ نہیں ہوں, ایکس پہ نہیں ہوں. میں نے وہ خرید لی تھی سبسکرپشن, میں نے کہا تھا نا کہ بلو میں نے نہیں لیا پیسے کو. اچھا پھر آپ نے لے لیا. 2-3 ہفتے وہ 8,000 پہ تو مچا رہے تھے. کتنے؟ نہیں وہ $8. ہاں $8 سال کا وہ پڑا ہے مجھے 23,000 روپے. 23,000 روپے پورے سال کا. تو وہ مجھے ضرورت تھی کام کی وجہ سے, تو میں نے لے لی. اچھا, آپ کو PR پیکیج چاہیے تھے؟ نہیں وہ مجھے ویسے ہی, کیونکہ ٹویٹر ذرا پولیٹیکل ہے تو ہمارا نیریٹو اور ہمارا اوپینین میٹر کرتا ہے نا, تو وہ نیلے ٹک کے ساتھ جانا چاہیے. واہ واہ, یہ ماشاءاللہ کل کے بچے جو ہے نا, دیکھیں نہیں ہمارا اوپینین میٹر کرتا ہے. نہیں, دس از سچ اے پرائڈفل مومنٹ کہ آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ ٹویٹر پہ اتنا ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آگے چل کے ہم اس پہ بات بھی کریں گے. کچھ سوال بھی آئے. جی فاطمہ, آپ کا سوال. جی حبیب اللہ نے ہمیں لیا سے میسج کیا ہے. میرا سوال ایپ کو اپڈیٹ کرنے کے متعلق ہے کہ یہ جو ایپ اپڈیٹ مانگتا ہے, کیا ڈیٹ کو تبدیل کرنے سے ہم اس ایپ کو اس دن اپڈیٹ نہیں کر سکتے؟ ڈیٹ اگر آپ چینج کریں نا تو گوگل آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں سے. آپ اپڈیٹ نہیں کر سکتے, آپ کا واٹس ایپ ٹیمپریریلی رک جاتا ہے. تو آپ کو اگر کوئی ایپ اپڈیٹ مانگ رہی ہے تو کر لیں نا, آپ کو کیا مسئلہ ہے, مطلب اس کو اپڈیٹ کر لیں. ویسے یہ ٹیمپریری طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹ چینج کر لیں اپنے فون کی تو اس کے اپڈیٹس رک جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک اپڈیٹ ایپ کیا کریں, کیونکہ وہ لیٹسٹ بگ شگز اپڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو امپورٹنٹ کام ہے. ٹھیک ہے. ثانیہ کشمیر سے ہم سے پوچھتی ہیں, پوڈ کاسٹ کے ذریعے کیا ہم مارکیٹنگ کر سکتے ہیں؟ مارکیٹنگ بالکل کر سکتے ہیں. اگر کوئی اچھا پوڈ کاسٹ ہے, اس کی اچھی فین فالوئنگ ہے, اس کو اچھے لوگ دیکھتے ہیں, تو آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں, ان کو کہیں جی میری یہ پروڈکٹ ہے, اس پروڈکٹ کو میں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ, جیسے آپ کا شو ہے تو آپ یہاں پہ ایک کپ رکھ لیں. اسی طرح پوڈ کاسٹ میں کوئی بندہ مارکیٹنگ والوں کو کہہ کے آپ اپنی کوئی پلیسمنٹ کروا سکتے ہیں, اس پہ کوئی ٹکر چلوا دیں. تو لیکن اچھے پوڈ کاسٹ جن کی مائلیج زیادہ ہو, پاکستان میں 8-10 لوگ ہی ہیں جن کی اچھی سبسکرپشن ہے, سو بالکل ہو سکتی ہے. جی معاذ بن امان نے ہمیں شاہپور صدر سے جو ہے میسج کیا. وہ کہہ رہے ہیں انسٹاگرام پر آرٹ کرافٹ پروڈکٹ کو سیل کرنے کا بزنس ہم کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں؟ میں روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈنگ کر رہا ہوں لیکن کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا. کیونکہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں تو آپ کو اپلوڈنگ سے زیادہ اس کی ٹارگٹ مارکیٹ کو ریچ آؤٹ کرنا ہے, کہ جن لوگوں کو آپ وہ بیچنا چاہتے ہیں یا جن کو آپ ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی بھی پروڈکٹ ہے, سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اس پروڈکٹ کی ریلیونس میں انفلوئنسرز یا بلاگرز ڈھونڈیں, ان کو ریچ آؤٹ کریں, انہیں کہیں جی کہ میں آپ کو فری آف کاسٹ, یہ وہ PR پیکیج والی بات آ گئی کہ میں آپ کو فری آف کاسٹ بھیجتا ہوں, آپ اس کو لگا کے ٹیگ کر کے مجھے ٹیگ شیگ کریں.
दूसरा ऑप्शन ये है कि इंस्टाग्राम ने भी स्टोर्स का ऑप्शन इंट्रोड्यूस करा दिया है। आप फेसबुक पे अपनी तस्वीर के साथ कोई लिंक डालें तो वो क्लिकेबल होता है, इंस्टाग्राम पे लिंक्स क्लिकेबल नहीं होते। सो आप उसका बजाय इसके कि आप तस्वीर के साथ उसकी चीज़ें डाल रहे हैं, आप उसको इंस्टाग्राम स्टोर्स की एक ऑप्शन आई है उस पर डालें। और तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास एटलीस्ट उसकी कोई वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर्स प्लेसमेंट के लिए इंस्टाग्राम के थ्रू आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, आपके पास और कोई सवाल जी, है? मेरे पास आखिरी एक सवाल। जी, दानिश अटक से मेरा सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने लगा हूं, और आगे ना उन्होंने बड़े प्यार से ना बड़े तरीके से अपनी कंपनी का नाम भी बता दिया है कि जिसका नाम है ये। और आमना इतनी मासूम और इसकी टीम इतनी मासूम कि उन्होंने लिख के भेज दिया है। उसने सोचा मैं अपना नाम कंपनी का ना ऐसे तरीके से एम्बेड कराऊं कि पीटीवी सेल्स को पैसे भी ना देने पड़े और मेरा मशहूरी भी हो जाए। ऐसी बात नहीं है बेटा, अभी तुम जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें इस काम में आते हुए, तेरी कंपनी का नाम हम नहीं लेंगे, बेफिक्र हो जा तू। आमना को तुम मतलब जितना भी मासूम समझो, इधर आके एक फिल्टर लगे हुए इधर आके, आखिरी फिल्टर पे पकड़ा गया। अच्छा जी, मेरा सवाल है कि नेटवर्क मार्केटिंग का काम करने लगा हूं जिसका नाम है ये इस काम को शुरू करना चाहता हूं, क्या इसमें टीम बनाकर फिर इन्वेस्टमेंट करनी होती है या पहले इन्वेस्टमेंट? ये वही जो पहले हमने जिस ऐप की बात की वो भी नेटवर्क मार्केटिंग है, ये भी वही है। टीम उसमें कहते हैं जी टीम बनाए, घर से बैठ के आप काम कर लें। टीम ये है कि आपने मुझे कन्विंस करना है कि मैं पैसे लगाऊं, मैंने आगे कन्विंस करना है। और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, नीचे से शुरू होती है, ऊपर तक सबको पैसे जा रहे होते हैं एक ही चेन में। सो ना करें, हराम काम है एक तो टेक्निकली, और दूसरा ये कि इट्स नॉट रिलायबल। सो मेरे ख्याल में तो ना करें। जो भी ऐप है आपकी उसको, ये पता नहीं इस वक्त पूरी दुनिया शॉर्टकट्स की तरफ जाना चाह रही है, सब सस्ते में पैसे कमाना चाह रहे हैं। हर दूसरा स्कैम मल्टी लेवल मार्केटिंग का है, साल चलता है उसके बाद वो सबके पैसे करते हैं गायब और भाग जाते हैं। अब जरा जल्दी जल्दी हम जवाब देंगे। ताहिरा यास्मीन डिस्ट्रिक्ट भक्कर से, इन्होंने हमें याद कह रही फहद भाई, क्या व्हाट्सएप में जो अलग अलग किस्म के ऐप्स आ गई हैं, मिसाल के तौर पे टीवी न्यूज़ चैनल्स की हमारे सामने आ रही होती हैं ऐप, क्या हम इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं देखना चाहता। ये बेसिकली वैसे बड़ी हेल्दी आपकी अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ ताहिरा, कि आप न्यूज़ चैनल्स नहीं देखना चाहती, इससे ज़िंदगी आपकी बड़ी पुरसुकून गुजरेगी। ये व्हाट्सएप ने नया फीचर इंट्रोड्यूस करा है चैनल्स का, जिसमें आपके जो स्टेटसेस का सेक्शन होता है वहाँ पे आपको चैनल्स नज़र आ रहे होते हैं। तो आपके पास वहाँ पे जो चैनल्स नज़र आ रहे हैं आप उस पर क्लिक करें, ऊपर एक कोने पे बटन होगा अनफॉलो का, उन सारे चैनल्स को अनफॉलो कर दें। शुरू में जब ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत सारे लोगों को ऑटो व्हाट्सएप ने फॉलो करवा दिया। इसी वजह से मतलब चैनल कल लॉन्च हुआ और उसके आज मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वो बेसिकली वो ऑटो पे हो गया था। तो आप इसको अनफॉलो कर सकती हैं बगैर ऐप को छेड़े अनइंस्टॉल किए। ठीक है जी। बिलाल ने हमें हाफिजाबाद से मैसेज किया, वो कह रहे हैं कि मोबाइल को कितनी देर बाद हमें रीसेट करना चाहिए? ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, मैंने 2 साल से नहीं किया। नया फ़ोन लें तो कर लें, अगर आपको शक है कि आपका फ़ोन हैक हुआ है तो फिर फ़ौरन कर लें, अदरवाइज़ चेंज करते वक्त करें। लाहौर से अहमद कहते हैं फहद भाई ने राइजिंग पाकिस्तान के सेट पर आपके शो में कुछ अर्सा पहले एक शेर पढ़ा था, वो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया और इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा उसकी रील्स चलती रहीं। आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, ज़रा वो शेर दोबारा सुना दें या कोई नया सुना दें। हाँ नहीं वही शेर दोबारा सुना दें। ये तो मैं कॉल तुमने की है। अच्छा सॉरी वो वैसे वायरल हो गया, अहमद कहेगा कि सॉरी मैं फरमाइश की थी है। वो टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा चल पड़ा और उस पर कोई 2 मिलियन व्यूज़ थे, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे, मैंने शायद आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। वो पता नहीं ऐसे ही किसी ने डाल दिया, और वो शेर ये था कि शेर ये था कि तुझको पाने का मसला ये है, तुझको खोने के वसवसे रहेंगे। अच्छा, अब इसी शेर को जरा अच्छे तरीके से पढ़ के सुना। तुझको पाने का मसला ये है, तुझको खोने के वसवसे रहेंगे। तुझको पाने का मसला ये है, तुझको खोने के वसवसे ये। जब मैंने पहली बार सुना था तो आप लोग कहता हाय ये क्या बात कर दी। असल में चला ही वो हाय जो क्या बात करते हैं। इसके जो कमेंट्स थे ना, वो कहते हैं कि तौसीक भाई ने जब ऐसे किया तब हमें शेर का मतलब समझ आया। तो वो अगली दफा मैं कोई नया शेर सुनाऊंगा। कि 2 मिलियन इसके व्यूज हुए थे। 2 मिलियन सिर्फ टिकटॉक पे हुए, इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे लोग ये, लेकिन जिसको तुम सुनाना चाहते थे उस 2 मिलियन में वो शामिल नहीं। ये मुझे उसने एक्नॉलेजमेंट नहीं दी। ओए होए होए, क्या फायदा ऐसे शेर का, है ना। अच्छा जी, अगला सवाल है कि मैं अमेरिका में हूँ, यूएसए में रहता हूँ, अली मेरा नाम है। मैं आपका शो रोज़ाना बाकायदगी से देखता हूँ, लेकिन अली अमेरिका इतना बड़ा है, पूरा कॉन्टिनेंट है, आप अगर हमें अपनी स्टेट का, अपने शहर का नाम बता दें तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। कह रहे हैं कि जी फहद भाई
جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آپ کے شو میں باتیں کرتے ہیں وہ تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ہم ایک اور فہد ملک کو بھی ایک اور رنگ سے بھی جانتے ہیں، جس میں یہ زندگی کی بہت سے تجربات شیئر کرتے ہیں اور گر بتاتے ہیں اچھی اور خوش زندگی گزارنے کے. یہ فہد ملک کا رنگ کیا ہے؟ جی یہ اب مطلب مٹی ہوں میں، اس سے زیادہ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں یہ کیونکہ وہ بیسیکلی جس کانٹینٹ کی بات کریں وہی پوڈ کاسٹ، وہ بھی آج کل بہت وائرل ہوا ہے. پوڈ کاسٹ کیے تھے وہ، اس کے کچھ کلپس لوگوں نے ڈالے ہوئے اپنے اپنے پروفائلس پہ، تو بس اس پہ کبھی کریں گے. آپ کا جو اگلا سیگمنٹ ہوتا ہے اگلے گیسٹ والا، اس پہ کبھی میں بیٹھوں گا اور اس پہ ہم زندگی ہے نا، اس پہ زندگی کے اتار چڑھاؤ پہ. ظاہر ہے زندگی کی اتنی بہاریں دیکھ چکے ہیں ہم، تو کل کے آنے والے بچے ہیں، ان سے ہی سیکھتے ہیں جو بھی زندگی کے بارے میں سیکھنا ہے. یہ بھی ایک آرٹ ہے. ہاں کہ مطلب 29 سال کی عمر میں 92 سال کی عمر کا تجربہ. میں تجربے کی بات کرنے لگا تھا، میں نے کہا یہ نا آپ کہتے ہیں کہ دکھنا بعد میں سال. اب تو میں ویسے بھی اسمارٹ ہوں. اچھا جی، اب تو میں ویسے بھی اسمارٹ. مسفرہ بہاولپور سے فہد بھائی یہ بتائیں کہ آن لائن کے لیے کون سی ویب سائٹ کنسلٹ کی جائے، مطلب جو بیسٹ ہو اور ریلائبل ہو، اور اس کے لیے کچھ ٹرمینالوجیز سیکھنے کے لیے کیا کسی انسٹیٹیوٹ جانا ہوگا؟ یہ ٹرمینالوجیز میں کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے سیکھنے کا کہا نا یا پیسے کمانے کا کہا ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ آن لائن ارننگ کے لیے کون سی ویب سائٹ سے، دو الگ سوال ہیں. آن لائن ارننگ کے لیے کون سی ویب سائٹس کنسلٹ کروں، اور ٹرمینالوجی سیکھنے کے لیے کیا کروں؟ ٹرمینالوجی سیکھنے کے لیے اگر آپ تھوڑے سے پیسے لگانا چاہتی ہیں اور آپ اس کی کوئی ڈگری یا کوئی سرٹیفکیٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ویب سائٹ ہے کورسیرا. اور کورسیرا انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، اور وہ لوگ جو یونیورسٹیز میں انرولڈ ہیں، ابھی کوئی نہ کوئی ڈگری کر رہے ہیں، HEC نے جو پاکستان کی ساری یونیورسٹیز کو ریگولیٹ کرتا ہے ادارہ، انہوں نے کورسیرا کے ساتھ ایک ڈیل کی ہوئی ہے جس میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ وہ کورس جو $1000 $1500 کے کورسز ہیں وہ فری آف کاسٹ مل رہے ہیں. سو یا تو کوئی بہن بھائی ہو آپ کا، اس کے تھرو کورسیرا کی سبسکرپشن لے لیں. دوسری بات جو آپ نے کی، سیکھنے کے لیے یوٹیوب سے بہتر آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے. ڈرامے دیکھنا بند کریں، گانے سننا بند کریں. آپ یوٹیوب پہ کوئی بھی کی ورڈ لکھیں، ڈراپ شپنگ لکھیں، شاپیفائی لکھیں، کانٹینٹ رائٹنگ لکھیں، گرافک مڈ جرنی لکھیں، چیٹ GPT لکھیں، آپ کو ہر چیز کے فری میں ٹیوٹوریلز مل جائیں گے. اور ویب سائٹس آن لائن ارننگ کی بے شمار ہے. اپ ورک ہے، فائیور ہے، پیپل پر آور ہے، freelancer.com ہے، بے شمار ہے. وہ بھی آپ ادھر سے ایکسپلور کریں. بٹ سیکھنے کے لیے فری آف کاسٹ یوٹیوب آپ کا بہترین ساتھی ہے. پہریاں والی سے عائشہ بخت کہتی ہیں فہد بھائی اپنا موبائل فون کسی اور کے ہاتھ میں دے دینے سے ہمارا موبائل فون کچھ منٹ کے لیے اس کا ہاتھ سکین کر لیتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور ہماری ساری ایکٹیویٹیز اس تک پہنچ جاتی ہیں. ہوئے عائشہ بخت، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. کیسے پہنچ جائیں گی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا انٹل انلیس آپ اس کو لاک، مطلب آپ اگر فون دے بھی دینا تو کوئی سیٹنگ چینج کرنے سے پہلے کئی دفعہ پیٹرن مانگتا ہے، پاسورڈ مانگتا ہے، کچھ مانگتا ہے. تو یہ کوئی ہاتھوں میں چپیں نہیں لگی ہوئی کہ اس کے ہاتھ تک چلا جائے گا. تو ایسا کچھ نہیں. اچھا جی، آخری دو سوال ہیں. کراچی سے نعمان نے ہمیں یاد کیا، کہہ رہے ہیں اپنے موبائل فون کی واٹس ایپ کو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں کھولنا سیف ہے یا نہیں؟ کیا لاگ آؤٹ کرنے کے بعد بھی ہم اس میں سیو اور لاگ ان رہتے ہیں؟ نہیں، آپ لاگ آؤٹ کرنے کے بعد نہیں رہتے، لیکن ڈیسک ٹاپ پہ ہیک کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے. اگر آپ نے ویب پہ کھولا ہوا ہے اور میں نے آپ کو کوئی ڈاکومنٹ بھیج دیا جس میں ایک کوڈ ہے یا ایک ہیکنگ کا ایک سافٹ ویئر ہے، PDF کی فائل میں بھی بھیجا جا سکتا ہے. تو ویب براؤزر کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ فون کے پورے اس کو کریں. سو اگر آپ نے اس کو ویب پہ ڈاؤن لوڈ کر لیا تو ہائیلی لائکلی آپ کو ایزیلی آپ کا ڈیٹا ایکسیس کیا جا سکتا ہے. بٹ لاگ آؤٹ کرنے کے بعد کوئی ڈیٹا نہیں رہتا، اس کو آپ کر لیں. آخری سوال جی، طاہرہ یاسمین ہمیں ڈسٹرکٹ بھکر سے جو ہے میسج کیا، وہ کہہ رہے ہیں فہد بھائی کیا واٹس ایپ میں جو الگ الگ قسم کے ایپ آ گئی ہیں، مثال کے طور پہ ٹی وی نیوز چینل، تو کیا یہ ہو گیا؟ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی سوال ہے؟ End. ڈن جی، سارے سوال ہو گئے. فہد بھائی بہت بہت شکریہ، آپ اتنے بڑے ڈیجیٹل میڈیا کے سپر سٹار ہیں. آپ ہر وقت ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وائرل ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کی محبت ہے کہ آپ ہمارے شو میں آ جاتے ہیں. امریکہ میں پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کی محبت میں یار سویا بھی نہیں تھا. سویا بھی نہیں، اور آپ آگے. تھینک یو ویری مچ. جیتے رہو فہد، خوش رہو. ہم رائزنگ پاکستان میں چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد فاطمہ آپ کو لے کے جائیں گی کراچی.